ویلکم ٹو دا پروگرام الٹرنیٹیو میڈیسن ود ڈاکٹر عبدالصمد. ناظرین، ہم آج بات کر رہے ہیں بڑی پچھلے تمام پروگرامز میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک چیز آج آپ کو پریکٹیکل انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا. پچھلے پروگرامز کی جو بھی چیزیں تھے آج پریکٹیکلی بتائیں گے ہم، مگر سب سے پہلے تھوڑا کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے جو ہے نا بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کریں، کس طریقے سے. اور وہ تھے اور دوسرے تھے ہمارے کیا تھا، غصہ کو کیسے کنٹرول کریں. غصہ کیسے کنٹرول کریں ہم بہت بری طرح. اور یہ دل جو ہے، یہ دل کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. اتنا اچھا ہے اور اس کو صحیح رکھنا بہت ضروری بات ہے. اور ساتھ ہی جو ہے نا یہ جو اس کے امراض ہے، یہ جو بلڈ پریشر ہائی ہو جاتی ہے اور یہ جو درد ہے، یہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. پچھلا پروگرام سے ہم نے بتایا کہ اسی پروگرام میں ہم پریکٹیکلی اس چیزوں پہ قابو پائیں گے کہ دل کے امراض سے کیسے دور رہ سکے. غصہ پہ کنٹرول، اس کی جو بہت بری طرح کی وہ جو ان کی جو سائیڈ ایفیکٹس تھے اس سے کیسے بچے ہم. اور ساتھ ہمیں یہ تھا کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو، اپنے تعلقات کو، اپنے تمام چیزوں کو بہتر بنائیں، بہتر طور طریقے سے اپنی زندگی گزاریں. اب ہم یہ کال بھی کریں گے اور کالر سے بھی پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو کنٹرول میں لیں. اور ساتھ آج جو ہے نا، آج جو میرا ٹاپک ہے سیلف کنٹرول تھرو ایچ ایم ایف. سیلف کنٹرول تھرو ایچ ایم ایف. سیلف کنٹرول، ہم اپنے آپ پر کیسے قابو پائے، کنٹرول کیسے کریں. ایک کالر ہے، لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. ڈاکٹر صاحب میں وقت اللہ خان بات کر رہا ہوں. کون؟ کراچی سے. وقت اللہ خان کراچی سے بات کر رہا ہوں. وقت اللہ خان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے ہمارے بخت اچھے تھے جو آپ نے کال کیے، آپ نے یاد کیے، ہمارے بخت اچھے ہیں. جی بخت اللہ خان صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ ڈاکٹر صاحب میں نے 1 to 4 لیا تھا لیول راولپنڈی میں. ماشاءاللہ. کراچی سے میں نے آپ کا سیمینار اٹینڈ کرنے کے بعد راولپنڈی جا کے کلاس آپ کی 1 to 4 لی تھی. میں نے لیول لیے تھے. ماشاءاللہ سے بہت بہتر پایا میں نے. بہت سے لوگوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا دیا میں نے ان کو. بہت بہتر ہے. بہت مجھے دعائیں ملی. باقی مجھے کیا ملی ڈاکٹر صاحب، دعائیں آپ کو ملی ہیں. آپ نے مجھے اس قابل کیا. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا شکریہ کہ آپ آئے اور آپ بھی دعا بن گئے اور ہم بھی دعا بن گئے لوگوں کے لیے. اللہ دعا ہمارے قبول کر. ہماری نظر میں آپ کی اتنی رسپیکٹ ہے جتنی والدین کی رسپیکٹ ہوتی ہے. آپ سے ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. ہم اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے. دعا گو ہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی، لمبی صحت دے. اور آپ لوگ ہم لوگوں کو اسی طرح لیول دیتے رہیں. ہم لوگوں کا علاج کریں، لوگوں کی دعائیں ملیں اور آپ کو بھی دعائیں دیتے رہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. اور ہماری بیٹی آپ کے ہمارے پروگرام میں راولپنڈی بھی آئی تھی، چھوٹی. جی جی. وہ بہت یاد کرتی ہے آپ کو. بہت دعائیں دیتی ہے بیٹھ کے. جی جی. کیا نام ہے؟ ہیرا نام ہے. سمینا خان میری وائف اور ہم دونوں آئے تھے. اچھا اچھا. ہیرا جس کو آپ کہتے تھے میری دوست ہے. اچھا 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 اچھا. پہچان کے ڈاکٹر صاحب؟ جی 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 بالکل بالکل. پروگرام وہ دیکھتی ہے، ڈیلی پروگرام آپ کا ضرور دیکھتی ہے کہ ہٹاؤ نہیں. ڈاکٹر صاحب سے میرے دوست آئے، میں ان سے بات کروں گی. بہت خوش ہے اور ماشاءاللہ سے بہتر رزلٹ مل رہا ہے ہم لوگوں کو. بہت بہتر رزلٹ مل رہا ہے. جس کو بھی ہم لیول دیتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، وہ دعائیں دیتا ہے، اس کو فائدہ پہنچتا ہے. اور ہم سب سیلف ہیلنگ لیتے ہیں. اچھا، یہ جو پچھلا دفعہ جو ٹورنامنٹ کے دوران ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا چیئر پہ نا، جی 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 جی. ہاں وہ میرے دوست، وہ تو بہت ہی آپ کی دوست، پکی دوست بن گئی میری، پکی. اور پورا بہت یاد کرتی ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت یاد کرتی ہے. مجھے بھی یاد آ رہی ہے. مجھے بہت اچھے لگتے ہیں ڈاکٹر صاحب، میرے بہت اچھے لگتے ہیں. ظاہر ہے وہ آپ کے سامنے بات نہیں کرتی، وہ ویسے بہت آپ کے متعلق بات کرتی ہیں. وہ بہت یاد کرتی ہیں آپ کو. ہاں نہیں، ہماری دوستی بڑی پکی ہو گئی تھی نا. جی جی پکی دوستی ہو گئی تھی. جی بہت بہت ڈاکٹر صاحب، بہت بہت فائدہ ہے. میں تو لوگوں سے کوئی مشورہ دوں گا کہ جو لوگ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، میڈیسن کے سائیڈ افیکٹ ہیں. اس چیزوں کو کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، لہٰذا میڈیسن کو چھوڑیں. سمجھا ہیلنگ لیں، سمجھا ہیلنگ ڈاکٹر صاحب سے لیں. اس کے بعد اپنا بھی اور لوگوں کا علاج کریں. بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ.
लोग उनको दुआएं देंगे, उनको बहुत दुआएं मिलेंगी, अल्लाह भी खुश होगा और हमारे डॉक्टर साहब के लिए लोग दुआएं भी करें इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी क्लासेस का थोड़ा मैं लूंगा, मैं इंशाल्लाह, मैं थोड़ा सा अपने ऑफिस के ऐसे बिजी था, मैं इंशाल्लाह आपकी बाकी क्लासेस भी लूंगा, मुझे क्योंकि बहुत फायदा है, बहुत बेहतर पाया है मैंने अपने आप। बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको और खुशियां दे और ताकत अता फरमाए। आमीन। आज जो मेरा जो टॉपिक है वो जरा हैरानकुन टॉपिक है और वाकई पावरफुल टॉपिक है और बहुत ही जबरदस्त है और प्रैक्टिकल है। आज मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली अपने नाज़रीन को तमाम वो कंट्रोल कैसे करें, सेल्फ कंट्रोल थ्रू HMF। सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? सेल्फ कंट्रोल हम बिल्कुल कर सकते हैं। जब डॉक्टर साहब में लेंगे कि ये लेवल, तो उसके बाद हम हर इंसान को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, हर चीज में अल्लाह ने पावर दिया है इंसान के, तो हमें उसका शोर नहीं है, पता नहीं है, इसके बारे में मालूमात नहीं है। अगर हमें मालूमात के बारे में हो ना, तो हम हर किस्म का इलाज खुद ब खुद सेल्फ कर सकते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त बात है। यानी हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने दुनिया को। बड़ी अल्लाह ने इंसान को बहुत बड़ी ताकत दी है, बहुत ताकत को नवाजा है, सिर्फ हमारे में शऊर पैदा हो, सही सलाहियतें हो तो हम क्यों नहीं कर सकते, हर कुछ काम कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी हमें जद्दोजहद, घर से निकलना होगा, क्लास लेनी होगी, डॉक्टर साहब की बात को सुनना होगा, और इंशाल्लाह ताला जो भी मेरे सुनने वालों नाज़रीन से मेरी मैसेज है उनके लिए कि वो एक दफा आए, डॉक्टर साहब का प्रोग्राम अटेंड करें, उसके बाद इंशाल्लाह ताला वो मायूस नहीं होंगे, खुशी जाएंगे इस प्रोग्राम से और बहुत बेहतर रिजल्ट लेंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपको और खुशियां दे, ताकत अता फरमाए। हमारी दुआएं, हमारी समीना खान भी बहुत दुआ करती हैं आपके लिए, आपकी दोस्त भी बहुत दुआ करती हैं जी, आपका जिक्र चलता रहता है, बहुत दुआएं मिलती हैं। अल्लाह ताला आपको इतनी लंबी जिंदगी दे, आप लोग हमारे सर पे रहें, हमें ऐसे सिखाते रहें, ऐसे सिखाते रहे, हम लोगों का इलाज करते रहे, दुआ हासिल करते रहे। बिल्कुल, हम आपके साथ हैं और अल्लाह हमारे साथ है सबसे पहले, तो फिर हम इंसान एक दूसरे की अल्लाह ने एहतियाज मोहताज बनाया और एक दूसरे के काम आएंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। अल्लाह हमारा हेल्प करते हैं, मगर जी जी इंशाल्लाह अल्लाह आपको और खुशियां दे। ठीक है इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखे और तमाम फैमिली का थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। अपने एहसासात पर काबू पाना, अपने सोचों पर काबू पाना आज पाएंगे, अपने जज्बात पर काबू पाएंगे, अपने हरकत पर काबू पाना, अपने रवैये पर काबू पाना, अपने बातों को कंट्रोल करना, अपने ज़बान को कंट्रोल करना आज के टॉपिक है और आज का काम है ये चीज़ हमारी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गुस्से पे। जो पहला प्रोग्राम हमने किया था गुस्से पे था पिछले दिनों में, और वो फिर दूसरे प्रोग्राम में मैंने वादा दिया था कि अब दूसरे प्रोग्राम उस ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पे और दिल के अमराज पे था, और ये जो प्रोग्राम है ये उस पे है जो कि हम किस तरह अपने आप को कंट्रोल करें, अपने कंट्रोल कैसे लाएं हम कि अपने गुस्से पे। सबसे पहले एक पेन ले ले और एक 1 बाय 1 आप गुस्से की जो अमराज है, गुस्से की जो वो है वो आप लिखिए। गुस्से की जितनी भी जो वजूहात और जो बुराइयां हैं जो गुस्से की वजह से क्या हो सकता है, ये तमाम चीज़ें सबसे पहले लिखे। फर्स्ट पे सबसे पहले गुस्सा जो है, सबसे पहले उसका जो असर होती है आपके दिमाग पे और दिमाग पे बुरा असर करते, स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते, और फिर उसके बाद क्या होता है, दिल के अमराज बढ़ते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होते हैं, लिख लिया आपने इंशाल्लाह। और इस तरह के फिर उसके बाद हमारे मैदे पे असर होते हैं, गैस बहुत बढ़ सकता है, खाने में रुकावट आ सकता है, या बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं इंसान, यानी गड़बड़ आ जाता है, गड़मड़ हो जाता है, नॉर्मल नहीं होता इंसान। और इसके नुकसानात ये है कि अगर गुस्से के दौरान आप कोई फैसला करें तो वो बदतरीन चीज़ होते हैं, बदतरीन फैसला होते हैं। उस वजह से एहतियात करें, गुस्से के दौरान कोई फैसला ना करें, कभी भी ना करें, कोई फैसला नहीं करनी चाहिए, कोई बात ना करें, और एकदम से अपने आप को इसको चीज़ों को छोड़ दे। अच्छा, गुस्से के जो है ऐसा है, बॉडी के तमाम
सिस्टम पे ऐसा बुरा असर करता है जैसा कि हमारे बॉडी पे बदतरीन तमाम चीज़ों पे बदतरीन असर करता है। जैसे हमारे बॉडी में जैसे हम एक टैबलेट लेते हैं, जहर की टैबलेट ले लेते हैं, ऐसा असर करते हैं। ये लिखे। अच्छा, दूसरी बात है गुस्सा नींद को भी कमी ले आते हैं, काम के बोझ को बढ़ाते हैं, रिश्तों में नाकामियाँ बहुत सी बढ़ते हैं और गुस्से के दौरान इंसान नहीं लगते हैं। आपको पता है क्या लगता है? आप खुद बता दो, फिर आप खुद ही उसको लिख लो कि क्या होता है। मैं क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं करता हूँ, इसलिए मैं नहीं बताता। घरेलू परेशानियों को बढ़ाते हैं, माशरती हालात को और ख़राब करते हैं। यानी हम इंडिविजुअली जिम्मेदार है कि हम माशरे का एक फ़र्द है और माशरे के हालात को ख़राब ना करें। हम इस वजह से गुस्सा को जितना हो सके कंट्रोल करें। क्या करें? एक कॉल है, कॉल लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बताता रहूँगा। आपने लिखे होंगे इंशाल्लाह, आप दोबारा भी लिखे, साथ साथ कॉलर से भी पूछते हैं कि इसके नुकसान क्या होते हैं। सबसे पहले हमने गुस्सा को कंट्रोल करना, फिर उसके बाद दिल के अमराज और इस चीज़ों पे बात करेंगे, और जो बाकी जो कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा वगैरह है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, शफीक भट्टी बोल रहा हूँ लाहौर से। डॉक्टर शफीक। डॉक्टर शफीक लाहौर से। जी डॉक्टर शफीक साहब लाहौर से, कैसे आप? अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? माशाल्लाह। सर आपकी दुआएं, आपके दिए हुए सबक याद कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदा को फायदा पहुंचा रहे हैं। नहीं तो आप शफीक है माशाल्लाह। तो जो शफीक होते हैं तो वो तो बड़ा नाम में बड़ा असर होता है ना, शफीक। बहुत अच्छी बात जी। तो आप तो पेशेंट पे बड़ा शफीक होंगे ना? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि गुस्से के नुकसानात क्या है? गुस्सा तो इंसान को तबाह कर देता है। इंसान को पता ही नहीं चलता मैं क्या जी रहा हूँ, क्या मर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट नाजरीन लिखे ये कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि गुस्सा को इंसान को तबाह करते, यानी तबाह करने का मतलब आपको खुद पता है कि गुस्सा बदतरीन चीज है, वाकई एक जहर के इंजेक्शन की तरह है, हकीकत में है। जी डॉक्टर साहब, एक तो ये है इंसान की जिंदगी तबाह करे। आप वन बाय वन बताएं, वन बाय वन कौन से कि नाजरीन लिखे ये चीजें, क्योंकि जब तक लिखी नहीं और जब तक नुकसानात का पता नहीं, गुस्सा कोई छोड़ेगा नहीं। तो इस वजह से आप वन बाय वन बताएं गुस्से का नुकसान है डॉक्टर साहब। बस मेनली तो मैंने बता दिया कि इंसान अपने लेता है। नंबर 2 इससे ये है इंसान अपनी पहचान भूल जाता है। अपने क्या भूल जाते? अपनी पहचान, आइडेंटिटी जो है वो भूल जाता है। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा जी हाँ, तो क्या मकसद क्या है? दुनिया में जो आया है, दुनिया में जो काम करने हैं वो सारे भूल चुका होता है। हाँ 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 हाँ। उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ एक पॉइंट पे ही आ जाती है, जिस बारे में गुस्सा आ रहा होता है। हाँ, बस वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। ओहो। बाकी अपने इर्द गिर्द को सबको वो भूल जाता है। और देखें कि जमाने में और भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो उसको फायदा पहुंचा सकती हैं। सही। लेकिन जब इंसान गुस्से में आता है तो वो सिर्फ एक पॉइंट पे उसकी कंसंट्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमेशा लॉस में जाता है। लॉस में जाते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, एक और लोग मायूस है, वो कहते हैं हम अपने गुस्सा को, ये नेचुरल चीजें हैं और ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी काबू नहीं पा सकता है गुस्से पे। तो आप बता दें कि क्या गुस्सा कंट्रोल हो सकता है कि नहीं? नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बड़ी बड़ी अच्छी बातें इस बारे में बताई हैं। हाँ हाँ। और गुस्सा तो वो कहते हैं कि जब गुस्सा है बैठ जाएं, पानी पिए और अपना माइंड डाइवर्ट कर ले टुवर्ड समथिंग एल्स। तो जो हमारा यहाँ पे सिलसिला है, हमारी जो जील साइंसेज है, सही, हाँ, वो तो इस पे बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल करती है। बल्कि जो भी स्टूडेंट इसके सेंटा के अंदर आते हैं, जी जी, तो उनको तो लेसन ही पहला यही दिया जाता है। और जब वो अपने आप पे अप्लाई करते हैं, जी हाँ, तो डेफिनेटली उनका असर फौरी तौर पे। हाँ 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 बिल्कुल। वन जो है वो तो करता ही माइंड को कंट्रोल है। सही 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 सही।
اور وہ جو ہی اپنے آپ کو اس میں جاتا ہے مطلب اپلائی کرتا ہے سندابن کو ہی آپ لے لیں تو وہ بڑا فرق محسوس کرے گا اس کے اندر. بڑا فرق ڈاکٹر صاحب, بڑا فرق ہے. وہ تو ہے سمدہ سے تو الحمدللہ بالکل, اور ایچ ایم ایف سے ہیومن میگنیٹک فورس سے بالکل کنٹرول ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, کوئی شک ہی نہیں اس میں, لیکن پریکٹس شرط ہے. پریکٹس کریں گے جی اپلائی کریں گے, اپنے آپ کا کانفیڈینس بحال کریں گے. جی غصہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ غصہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے. صحیح, اور بھی دنیا میں بڑے کام ہیں جو اس سے حل کیے جاتے ہیں. ہاں ہاں, تو غصہ جو ہے تو یہ تو سمجھ لیں کہ بیسک چیز ہے جس پہ کنٹرول پا لیا پھر آگے راستے کھل جاتے ہیں انسان. صحیح 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 ڈاکٹر صاحب, صحیح بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اور آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یعنی غصہ کنٹرول ہو سکتا ہے, بالکل پاسبل ہے. بالکل ہو سکتا ہے, 100% ہو سکتا ہے. بس یہی مایوسی سے ہم نے معاشرے کے لوگوں کو نکالنا ہے, کیونکہ یہ مایوس ہے اور بس ہمیشہ نیگیٹو باتیں ہوتی رہتی ہے, اور کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا ہے. تو بیسیکلی مسئلہ ہی یہاں پر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو نہیں ہوتا ہے تو پھر کیسے ہوگا, کس سے آپ بتائیں. وہ دماغی طور پہ تیار نہیں ہے, وہ دلی طور پہ تیار نہیں ہے, وہ جسمانی طور پہ تیار نہیں ہے, تو کیسے پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے. یہ تو میں نے بتایا کہ ایک بیسک چیز ہے. اگر ذہن سائنسز نہیں ڈاکٹر صاحب, میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دماغی طور پہ وہ تیار ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے, تو وہ کیسے کرے گے؟ وہ تو ممکن ہی اپنے نہیں. کسی اسٹوڈنٹ کو جو آپ کا گیا گزرا اسٹوڈنٹ ہے نا میرے جیسا, ہاں اسے کہ چندہ 3 جو اس سے اپلائی کر دے. ہاں وہ نہیں سامنے سوئے ہوئے پہ کر دے. وہ تو ڈاکٹر صاحب بہت طریقہ آسان ہے الحمدللہ. وہ تو بہت آسان ہے, اللہ کا شکر ہے. ابھی تک جو لوگوں نے اپنے غصے چھوڑے ہیں 99% لوگوں نے الحمدللہ غصے پر قابو جب پائے. اٹھے گا نا تو وہ اپنے آپ کو چینج محسوس کرے گا. 99% لوگوں نے اپنے غصے پہ قابو پائے, اللہ کا شکر ہے. بالکل انشاءاللہ. تو آپ بتائیں کہ یہ وہ تو پاسبل ہے, اس میں تو الحمدللہ ممکن ہے. جیل سائنسز میں اور سمدہ ہیلنگ میں, ایچ ایم ایف میں الحمدللہ ممکن ہے. مگر جو لوگ ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہم تو سروکار ہے لوگوں کے ساتھ نا ہاں جی ڈاکٹر صاحب. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نیچرل ہوتے, یہ چیز اس پہ قابو نہیں پا سکتا, یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے. تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ مثال کے طور پہ یہ کتنا آسان ہے یا کیسا ایزی ہے, اور یا کس طرح وہ یقین کر لے؟ یقین آپ کیسے ڈاکٹر صاحب دلائیں گے؟ اصل میں ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے. صحیح صحیح. انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ آپ اشرف المخلوقات ہیں, صحیح, تو باقی چیزیں تو ساری جو ہے نا سائڈ پہ چلی جاتی ہیں. انسان کی پہچان خود اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. ہاں اس کے تمام مسائل کا حل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. لیکن ہم خود الجھتے جا رہے ہیں. جب ہم سوچنا ہی نہیں چاہتے ایک چیز کے بارے میں, تو پھر اس کا ہمیں حل کیسے ملے گا؟ حل اس طریقے سے ملے گا کہ ہم اس کو پہلے سیٹ کریں کہ میں اپنے آپ پہ, اپنے غصے پہ قابو پا سکتا ہوں. صحیح. یہ چیز جو ہے مجھے یہ نقصان دے گی. مثلا وہ کسی کے ساتھ لڑائی کرنے جا رہا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے ذہن میں کہ وہ اگلا بندہ, میں اگر نقصان پہنچاؤں گا تو وہ بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. بالکل. اور لڑائی یا غصہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. اس سے بہتر حل جو ہے نا صلح, امن, پیار, محبت ہے. اس کو یہ راستے اختیار کر کے وہ سارے مسائل حل کر سکتا ہے. صحیح صحیح صحیح, بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. اچھی بات ہے. اور یعنی ہم اس پہ قابو پا سکتے ہیں, یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے. بالکل بالکل پا سکتے ہیں. اصل میں تو ہے کہ قائل کرنا ہے. آپ کس طریقے سے کسی کو کنوینس کرتے ہیں. کیا بات ہے. ہاں, جو بھی سامنے آپ کے ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مطلب غصے میں مطلب قابو کر سکتا, تو ایک دفعہ پھر میرے پاس تو جو آخری حال ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ یار آؤ ذرا ذیل سائنسز کو آزماؤ. صحیح, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جب آتے ہیں پھر ایک دفعہ اس میں جوائن کر جاتے ہیں تو وہ تو آپ کو اپنے کو بدل لیتے ہیں. پھر وہ انسان نہیں رہتے ہیں جو ہوا کرتے تھے کبھی. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب, بڑے اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے. میرا ایک دوست ہے, میں اس کا نام بتاتا ہوں, اشرف. اس کا نام ہی ہم نے تیش رکھا ہوا تھا, اشرف تیش. اچھا اچھا. تو میرے ساتھ ہی اس نے کورس کیا ادھر لاہور میں, کانٹیننٹل میں. اب اس کا نام ہے اشرف ایش. اچھا اچھا اچھا. ہاں,
अशरफ ऐश हमने नाम उसका रख दिया। अच्छा, तो वो अच्छा, बिल्कुल ही बदल गया है, टोटली 100%। अच्छा 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 अच्छा, सही सही, अच्छा अच्छा। उस वो यानी कैसे बदल गए? वो गुस्सा छोड़ा, क्या किया उसने? नहीं, बस आपका लेक्चर सुना है उसने, कोर्स अटेंड किए हैं। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह। जी, तो उसके मेरा नहीं बात अच्छा, नहीं मिला मुझे, लेकिन वो मुझे बता रहा था। अच्छा, 3-4 दिन के अंदर उसको ऐसे फीलिंग हुआ कि जैसे मेरे अंदर एक और इंसान है, सही तो सही, मेरी पहचान कुछ और है। वो उसको जब उसने डिस्कवर किया तो वो बिल्कुल बदला हुआ है, बिल्कुल टोटली। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब अशरफ ऐश हो गए ना, अशरफ ऐश। हाँ जी, अशरफ ऐश बन गया वो। अच्छा माशाल्लाह। ऐश नहीं है, ऐश रह ही नहीं गया उसके। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है, बहुत अच्छी बात। अल्लाह आपको और खुशियां दे डॉक्टर साहब, बड़े लोगों के काम आ रहे हैं और कितने दुआएं देंगे आपको, कितने। माशाल्लाह बहुत खूब चल रही है जी माशाल्लाह, मेडिसिन तो चल ही रही थी, साथ आपका ये तरीकाकार जो है 100% रिजल्ट दे रहा है माशाल्लाह। और अल्लाह का यही मेरा तो तरीका यही है कि माइंड सेट जो है ना बंदे का चेंज करना। हाँ, आजकल टेंशन का दौर चल रहा है, गुस्से का, इसको अगर कंट्रोल कर लें तो 100% बीमारियों पर कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल इंशाल्लाह करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बहुत अच्छा आपने डॉक्टर साहब याद किए, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 अच्छे, बहुत मेहरबानी सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी। अल्लाह सबको खुशियां दे, ताकत दे। वो लोग जो मुझे याद करते हैं और मुझे कॉल करते हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और अल्लाह आप लोगों को बहुत सी खुशियां दे, और खुशियां दे, और ताकत अता फरमाए, और पावर अता फरमाए। कितने सवाब की बात है, आप किसी से ऐसे छुपे हुए राज को शेयर करते हैं जो कि कोई भी शेयर नहीं करता। बहुत से लोग होते हैं शेयर नहीं करते हैं, बहुत सी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। उनके दिल में एक अजीब सा घुटन होती है, उनके दिल में एक अजीब सा एक कैफियत होती है कि वो इल्म को शेयर नहीं करना चाहते हैं, बस वो अपने तक महदूद रहते हैं। आप बताएं कि उन शख्स में कितना गुस्सा होगा, कितना परेशानी होगी, दिल के अमराज, और कितने परेशानियों का शिकार होंगे जो इंसान से चीज़ों को छुपाते छुपाते फिरते, घूमते फिरते। बल्कि अता कि ऐसा भी हुआ है कि हमारे यहाँ लोग आए और वो घर से चुपके आ जाते हैं, कुछ लोग चुपके घर से आ जाते हैं। वो कहते हैं कि बस बात यह है कि हमने चुपके ये सारा कुछ करना है, और चुपा के इल्म को चुपके सीखना अजीब बात है। मुझे यही हैरानगी होता है। बहरहाल हमें लोगों से क्या है, सीख है, जो मर्जी कर ले, हमें तो कोई ऐसी बात नहीं। आप लोग पूरे फैमिली के साथ आते हैं, अपने साथ आते हैं, मगर अच्छा ये होता है कि अगर दिल में आपके गुस्सा नहीं है, अगर आपके दिल में चोर नहीं है तो किसी भी तरीके से आप आ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। कुछ लोग बहाने बनाते हैं कि हमें इजाज़त नहीं है, फलां नहीं, ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहत हो तो इजाज़त मिल जाती है किसी भी तरीके से। अच्छे काम के लिए अगर कोई आपको रोक रहे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपने राइट्स को पे काबू पाए, ये पॉसिबल होती है। तो बहरहाल हम आते हैं कि गुस्से का होता था, गुस्से का जो बुरे असरात है, बहुत सारे और बुरे असरात है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी आपको बताया, और तमाम इस तरह के गुस्से की जो कैफियत होती है, ये बहुत बदतरीन कैफियत होती है इंसान की। तो हम आते हैं कि अपने सबसे पहले तो चेंज करें, ये सोचे कि ये गुस्सा ख़त्म हो सकते हैं, ये जो है इस पे आप सोचे कि ये गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो सकते हैं। सबसे पहले तो पॉसिबिलिटीज़ देखो कि मुमकिन है, ये पॉसिबल है, कि जब आप पॉसिबल समझते हैं तो इम्पॉसिबल ख़त्म हो जाते हैं। उस वजह से आप तैयार होता है, आपके माइंड अलर्ट होते हैं। जब माइंड आपके अलर्ट है किसी चीज़ को छोड़ने में, किसी आदत को छोड़ने में, पॉसिबल होते हैं। जब आपकी माइंड अलर्ट नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं होते है। दिल से भी चाहो और जहन से भी चाहो कि ये मुमकिन है। तो एक कॉल लेते आते हैं, आपने तैयारी कर ले, उससे भी पूछते हैं कि कैसे मुमकिन है ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं सुलेमान बात कर रहा हूँ, नॉर्थ नाजिमाबाद से। सुलेमान जी, नॉर्थ नाजिमाबाद से। आप कौन बात करें? आपका नाम दोबारा ले प्लीज।
میں سلیمان بات کر رہا ہوں. سلیمان جی ماشاءاللہ. سلیمان کیسے آپ؟ اچھے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھا ہوں الحمدللہ. بہت اچھا ہوں اللہ کا شکر ہے. جی سلیمان مجھے یہ بتائیں کہ کس طرح کے غصہ کو پہ کنٹرول پائیں اور اپنے احساسات پہ قابو پائیں, اپنے سوچوں پر قابو پائیں, اپنی جذبات پر قابو پائیں, کنٹرول کریں, اپنے حرکات پر قابو پائیں, اپنے رویے پر قابو پائیں اور اپنے زبان کو کنٹرول کریں. کیسے سلیمان؟ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ دیکھی ہے جی کہ جب سمجھا سیکھنے سے پہلے جو ہے نا جی تو انسان کو غصہ بھی زیادہ آ رہا ہوتا ہے جی جی اور اس کے خیالات بھی بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, ایک نقطے پر فوکس نہیں ہو پاتا ہے. لیکن جب سے میں نے یہ سمجھا سیکھا تو غصے پر بھی کنٹرول ہو گیا ہے جی اور انسان ایک نقطے پر فوکس ہو جاتا ہے. اچھا 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 کیا بات ہے. کیونکہ سمجھا کی انرجی سے جو ہے نا انسان کا جو ذہن ہے وہ ایک نقطے پر آ جاتا ہے جی جی اور وہ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے, کام کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ اور اس کا کانفیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے. واہ کیا بات ہے. الحمدللہ سبحان اللہ, بہت بڑی بات ہے. کاش معاشرے کے ہر انسان ایسا سوچتا اور اس کے مسائل ہی ختم ہوتے سارے. اللہ نے سارے مسائل ختم کرنے تھے. تو یعنی یہ ہم اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں, پاسبل ہے, اور اپنے جذبات پر قابو پا سکتا ہے, اپنی جو چیزیں کے رویہ ہے اور اپنی جو زبان ہے اس پہ قابو پا سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں ہم نا. بالکل بالکل بالکل. اچھا اچھا, تو آپ نے ایچ ایم ایف کیے ہیں؟ ایچ ایم ایف کرنے کا میرا ارادہ ہے. اچھا یعنی یہ سمدھا سے ہی کنٹرول ہو گئے. تو بالکل درحال کہ یہ کام ایچ ایم ایف کا ہے, یہ کام ایچ ایم ایف کا ہے, لیکن سمدھا سے ہی کنٹرول ہو گئے. بہت بڑی بات ہے الحمدللہ. اور سمجھا کے لیول 5 اور 7 سے جو ہے نا میں نے اپنا پریشر بالکل کنٹرول کر لیا. بلڈ پریشر؟ ہاں بلڈ پریشر ماشاءاللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ. آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوا کرتا تھا؟ میرا تو 200 تک ہو جاتا تھا. اوہو اوئی ہوئی ہوئی. تو اب بالکل نارمل ہو گیا الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ. اور وہ بھی میں نے اپنا علاج نہیں کیا بلکہ میں ایک بندے کا جو ہے نا ایک بندے کو فالج ہو گیا تھا. اچھا ہاں ہاں. تو ابھی میں اس کا علاج کر رہا ہوں. اس کا کمر کے نیچے کا پورا حصہ جو ہے نا فیل ہو چکا ہے. فیل ہو چکا ہے نا؟ ہاں فیل ہو چکا ہے. اچھا. اس کو تقریباً مہینہ ہوا میں نے ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں اس کا. تو اس کا علاج کرتے ہوئے میرا پریشر خود بخود ختم ہو گیا. اچھا آپ کا بلڈ پریشر خود بخود نارمل ہو گئے اس کا علاج کرتے ہوئے؟ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے کیا بات ہے. اچھا اسی طرح کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنے لیے کیے ہیں اور یہ تو ہم دوسروں کے لیے تو اپلائی ہی نہیں کریں گے, ہم خود ٹھیک ہو جائیں. اور الحمدللہ جب وہ دوسروں کے ہیل کرتے ہیں تو چونکہ وہ پاور تو انہوں نے خود میں آنا ہوتا ہے نا, تو وہ خود ہی ان کے سارے کچھ کنٹرول ہو جاتے ہیں, بہتر ہو جاتے ہیں نا. بالکل بالکل. تو یہ ایک بڑا سبق آپ نے اور بہت بڑی اچھی بات کہی آپ نے, بہت خوبصورت بات کہی آپ نے کہ ایک تو سمجھ گئے جو سننے والے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سمجھ گئے کہ یار یہ ایسا ہوتا ہے اور کسی کا علاج کرنی چاہیے نا. بالکل. تو کسی کے درد دکھ میں شامل ہونا چاہیے کسی انسان کو نا, بڑی ضروری ہے. تو بہت اچھی. جی جی ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا. اچھا اچھا. کہ جب ہم سمجھا کو اپلائی کرتے ہیں نا, صحیح, اگر ہم اپنے لیے کرتے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے, لیکن جب ہم انسانیت کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں صحیح صحیح تو اس کے ذہن میں جو ہے وہ نئے نئے پروجیکٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی زندگی میں یہ بھی کرنا چاہیے, فلاں کام بھی کرنا چاہیے, صحیح صحیح اچھا کام یہ بھی کرنا چاہیے. تو آٹومیٹک وہ آئیڈیاز آ جاتے ہیں. ہاں 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 صحیح صحیح صحیح. بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. کیا زبردست مشورے دے رہے ہیں معذرین کو. انشاءاللہ اسی کی وجہ سے ہماری زندگیاں بدل جائیں گے, خوبصورت ہو جائیں گے اور اچھے ہو جائیں گے. اللہ آپ کو اور خوشیاں دے اور طاقت عطا فرمائے. یہاں پر مجھے لینا ہے ایک بریک, بس آپ سے بات نہیں کر سکوں گا.
بہت شکریہ آپ نے یاد کیے. اللہ آپ کو اور طاقت عطا فرمائے اور پاور عطا فرمائے اور علم عطا فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ سا بریک لیں گے اور یوں آئیں گے اور بس کیا کریں گے, کیونکہ ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ کیسے کنٹرول پائے, اپنے اس تمام چیزوں پہ قابو پائے. آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ قابو پائیں گے اس چیزوں کو, یہ لعنتی جو غصہ ہے اس کو یوں چھوڑیں گے اور کنٹرول لیں گے اپنے آپ پہ. ایک شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں. ہوتا ہے یہاں پر خال بنتا ہے, یوں ہوتا ہے یہ چہرہ, ادھر سے یوں یہ جو ہے نا یہ لائنیں بن جاتی ہیں اور انسان جلدی بوڑھی سی بوڑھی ہو جاتی ہیں, بال سفید ہو جاتی ہیں اور یہ جو ہے نا آنکھوں میں جو ہے نا پھر اینک لگانے لگتے ہیں, وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ آنکھوں کے نظر ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. غصہ بدترین چیز ہے. انسان کی عمر بہت کم کرتے ہیں اور انسان بہت ان نیچرل سائڈ پہ جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم نے قابو پائے. اس کو آپ لکھ لیں, یہ تمام پریشانیوں کو لکھ لیں اور آج سے غصہ چھوڑنے کا ارادہ ہم نے کیے ہوئے ہے. یہ آپ نے لکھ لیے, یہ ہر صبح سے آپ پڑھتے جائیں, صبح شام پڑھتے جائیں, صبح شام پڑھتے جائیں. اور یہ ایک ٹائم مقرر کریں, جب مثال کے طور پہ 40 دن یہ اس طرح صبح شام پڑھتے جائیں. آپ کو نفرت آئے گا, کچھ دنوں میں آپ اس کو چھوڑ دیں گے, مگر خود ہی یہ ختم ہو جائیں گے آپ سے, یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے, خود ہی ختم ہو جائیں گے, کوئی ضرورت ہی نہیں. اس طرح کسی بھی چیز سے اگر آپ نفرت کرتے ہیں اس کو اسی طرح کرتے, اس کے برائیاں لکھیں اور اس کو صبح شام پڑھتے جائیں, خود ہی چھوڑ دیں گے اس کو. اور اسی طرح اپنے احساسات پر قابو پانے میں بھی یہی مدد, یہ ایک کام آپ نے کیے تو اپنے احساسات پہ آپ کنٹرول پائے, کیونکہ یہ آپ کے ایموشن ہے, یہ دوسرے ایموشنز پہ بھی اسی طرح کنٹرول پائیں گے. مثال کے طور پہ کوئی بھی ایموشن, کوئی بھی چیز اگر آپ میں عادت ہے بن چکے, نقصان دہ وہ آپ کے معاشرے کے لیے, آپ کے ارد گرد کے لیے, وہ بھی اس طرح کر سکتا ہے. اسی طرح سگریٹ نوشی ہے, خود ہی نفرت کریں گے, آہستہ آہستہ خود ہی چھوڑیں گے, سب سے نفرت آ جائے گا, ایک دم ہوگا, ٹوٹلی طور پہ چھوڑ دیں گے آپ. اس کو بھی اسی طرح اس کے نقصانات کو لکھے. تمباکو نوشی کوئی بھی ہے, پان ہے, گٹکا ہے, آپ کا وہ جو ہے نا چھالے شالے ہیں, یا آپ کا نسوار ہے, یا آپ کا سگریٹ نوشی ہے, یا کوئی بھی نوشی وشی ہے, وہ تمام چیزیں آپ اسی طرح چھوڑ سکتے ہیں. اسی طرح عادت ہے آپ کو لیٹ سونے کا اور لیٹ اٹھنے کا, عادت ہے آپ کو جو ہے نا لوگوں پہ شک کرنے کا, عادت ہے کسی چیز پہ, اس کے کتنے نقصانات ہیں وہ تمام کے تمام لکھیں اور اس کو پڑھ لے اور اس کو پڑھتے جائے جب تک آپ کو اتنا نفرت نہیں آئے. بہت نفرت آگے آپ چھوڑ سکتے ہیں, آپ یوں قابو پائیں گے. کالر سے بھی پوچھتے ہیں, یہ کال ہے ان سے بھی پوچھتے ہیں, کال لیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کس طرح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں اسلام آباد سے آصفیہ ملک بات کر رہی ہوں, کیسے ہیں آپ؟ آصفیہ ملک جی, اسلام آباد سے. ماشاءاللہ. کیسے آصفیہ ملک, کیسے آپ؟ اچھی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ بہت اچھا ہوں الحمدللہ. بہت عرصہ بعد آپ سے بات ہو رہی ہے, بہت عرصہ بعد. بس وہ کال بڑی ملاتے ہیں پر ملتی نہیں ہے. وہ میرا دوست کیسا ہے, وہ میرا دوست کیسا ہے؟
दोस्त आपका बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा अच्छा और अच्छा बस आजकल पेपरों में मसरूफ है, आप दुआ में याद रखिएगा, उसके पेपर हो रहे हैं फाइनल। क्यों नहीं, आप लोगों को कैसे हम भूल सकते हैं, आप लोगों को कैसे भूल सकते फाइनल हैं। करके तो अब इंशाल्लाह उसका कोर्स भी कंप्लीट करवाना है। अच्छा अच्छा, उसका आगे लेवल उसको बढ़ाने हैं, क्योंकि आदमी ज्यादा जरा करते हैं तो फिर आदमियों को, हम खुद तो करते नहीं है, तो कहते हैं कि भाई वो करे तो वो उसके पूरे लेवल हो ना। जी इंशाल्लाह 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 अल्लाह अल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह सारे कुछ अल्लाह बेहतर करेंगे। अच्छा, आज आसिया, आज मेरा जो है ना वो है गुस्सा क्यों आते हैं, ब्लड प्रेशर और ये चीजों पे हमारे हो गए हैं, और बीमारियों पे जो है ना दिल के अमराज पे बढ़ते जा रहे थे लोग जो, तो ये गुस्से की वजह से भी होती है बहुत सारी चीजें। HMF और सेल्फ कंट्रोल कैसे होती है, ये HMF ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स? HMF के डॉक्टर साहब बहुत अच्छे जो रिजल्ट है मेरे, तो मैंने तो किया है जी HMF, तो मेरे तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, बहुत ही अच्छे हैं। बस वो टाइम नहीं मिलता, आगे भी थोड़ा करने थे मैंने, लेकिन ये है कि बस वो पेपरों में मसरूफियत है। बल्कि इस दफा तो बच्चों पे बड़ा काम कर रहा है, जो बच्चे जिद्दी हैं, पढ़ते नहीं हैं, उनपे काफी अच्छा इफेक्ट आया है। सही सही और हाँ जी, जिसको सबक याद नहीं रहता तो वो उनके याद करने, याद अब कई बच्चों को पहले करते हैं हम, तो वो फिर कहते हैं कि 1-2 पेपर सॉल्व करो, पहले भी करो, और फिर HMF जब वो हीलिंग करवाते हैं उसके बाद भी करो, तो पहले में D और C आता है, और जब फिर कर लेते हैं तो फिर A B में चले जाते हैं, मतलब इतना फर्क आता है। वही पेपर दोबारा हल करते हैं तो माशाल्लाह से बड़े अच्छे, इसमें सेल्फ कंट्रोल बड़ा अच्छा हो जाता है। जी 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 सही, तो बड़ी अच्छी चीज है अगर ये लोग अवेल करें, और इसकी अवेयरनेस मैं तो कहती हूँ हर घर में जाए, हर लोग इसको करें। सही है सही है। ये मेडिसिन से जान छूटे, अब ब्लड प्रेशर हर घर में है, हर चीज में है। पानी लोग लेके जाते हैं, पानी पीते हैं, उससे ब्लड प्रेशर काफी कंट्रोल रहता है, शुगर और ब्लड प्रेशर। जी तो ये चीजें बस अब अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ये चीज बिठाए और ये इस तरफ आए कि ये दवाइयाँ खत्म हो जाए। मैं तो कहती हूँ, मेरी तो हर वक्त दुआ होती है, इंशाल्लाह दवाइयों से एक बीमारी ठीक होती है, 10 शुरू हो जाती हैं। सही 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 सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल। तो यानी हम काबू पा सकते हैं चीजों पे और सेल्फ कंट्रोल कर सकते हैं, अपने दिमाग में ज्यादा चीजें बिठा सकते हैं। जैसे बच्चे हैं या कोई बड़े हैं, यादाश्त, मेरे एक्चुअली हस्बैंड के अल्जाइमर पेशेंट थे, मेन मसला ये था यादाश्त उनकी खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने उनके लिए सीखा किया, उनको भी अप्लाई करते हैं, उनकी भी 1-2 चीजें वापस आई हैं, लेकिन जो ज्यादा मतलब इज़ार है वो तो बेड रिडन पेशेंट है ना, बहुत लंबा टाइम उनके लिए चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिनकी यादाश्त कमजोर हो जाती है या बच्चे पढ़ाई में वीक है, उनके लिए बड़ा जबरदस्त चीज है। अल्लाह ताला आपको सेहत जिंदगी दे, ये तो लोगों के बहुत अच्छी चीज है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये बहुत अच्छी चीज है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। अल्लाह आपको आसिया और मेहनत तो सारी आपकी है ना, जिन्होंने ढूंढी है, ये इजाद की है, ये सारी मेहनत तो अल्लाह ताला आपकी रायगान नहीं जाएगी। इंशाल्लाह हर घर में ये चीज आएगी, लोगों को ये बड़ा बहुत फायदे हो रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस आप जैसे स्टूडेंट्स जो है, आप जैसे अच्छे और इतने मेहनती और इतने अच्छे दिल के लोग और इतने पॉजिटिव लोग अगर मेरे साथ है, और इंशाल्लाह हम और जो लोग एक दफा कराते हैं, जिन लोगों को इस चीज का थोड़ा सा भी इल्म है, थोड़ा सा भी उसके अंदर थोड़ी सी चीज आ जाती है, उसकी सोच पॉजिटिव है, वो उस बंदे के लिए इतनी अच्छी साबित होती है, और उसके लिए मैं तो कहती हूँ उसकी तो एक दफा तो दुनिया ही बदल जाती है ना, उसके सोच ही चेंज हो जाती है, नेगेटिव सोच खत्म कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब बंदा नेगेटिव सोचता है ना, तो फिर वो चीजें सारी नेगेटिव आती रहती है। तो इसमें जरा पॉजिटिविटी ज्यादा आ जाती है, इंसान खुद को बिल्कुल चेंज कर देता है। दूसरों के लिए ऐसे लगता है कि दूसरों के लिए हम खिदमत कर रहे हैं, दूसरों के लिए। अल्लाह ताला को बहुत पसंद है ना जी जो मेरे बनाए इंसान के लिए जो काम करेगा, उसके तो बहुत ही अल्लाह ताला का वो करीबी दोस्त है ना। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत करीबी दोस्त है। सही जो आप काम कर रहे हैं ना, अल्लाह ताला इसका अजर बस
میں کہتی ہوں کہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اور بندے ہر دعا کرتے ہیں آپ کے لیے، جس کو ہم لوگ آگے آپ اسٹوڈنٹ تیار کر رہے ہیں، لوگوں کے تک یہ چیزیں پہنچ رہی ہیں، تو وہ دعائیں مین تو آپ کو ہی جاتی ہیں پہلے. جی بالکل، اللہ کا شکر. یہ چیز پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بنائی ہے، پاکستان میں موجود ہے، جو اس طرح کی چیزیں بغیر دوائی کے کوئی کام بھی، کوئی بیماری لگتی ہے، کبھی ہو سکتا ہے کبھی دوائی سے بغیر تو کبھی کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ کوئی میڈیسن نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سمپل پانی ہے. پانی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنا کنٹرول ہے پانی میں کہ شوگر لیول 250 سے ایک دم 150 آ جاتا ہے، تو وہ پانی کی طاقت ہے. بالکل. اور آپ جو وہ میگنیٹک فورسز ہیں، جو کام آپ سکھا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ تیار کر رہے ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا. جی جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. جی بہت اچھی بات ہے. اور ہاں ابھی بھی مقصد وہ کالر بھی بتا رہے تھے کہ 200 ان کا بلڈ پریشر تھا، اور بالکل ایک شخص کا علاج کرتے کرتے ان کے خود اپلائی نہیں کیے، کسی شخص کا علاج کرتے کرتے ان کے بلڈ پریشر خود ہی نارمل ہو گئے. ہاں نارمل ہو گئے. اچھا ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس جو میرے ایکسپیرینس ہے نا، وہ تقریباً 250-300 کے رینج میں ان کا بلڈ پریشر ہوتا تھا. اور سمپل کئی لوگ تو میں نے دیکھے بھی نہیں ہیں جو صرف پانی لے کے جاتے ہیں، اور پھر دوسرے دن 2 دن کے بعد وہ خود آ کے پھر دیکھنے آتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. صحیح. ایک دم 100 ڈگری جو ہے وہ گر جاتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا یہ کیسے ہوتا ہے، یہ آپ ڈاکٹر صاحب سے پتا کریں. ہمیں تو بس جو چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ اس میں بس برکت دے، اور یہ ہمیں اتنا ڈیپلی تو نہیں پتا. تو لیکن یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز تو ہے ہی جس میں اتنی طاقت ہے کہ بغیر میڈیسن کے آپ بلڈ پریشر اتنا صرف پانی سے کم ہو رہا ہے، تو اس میں کچھ تو طاقت ہے نا. برحال جو بھی ہے پازیٹیو چیز ہے، اچھی چیز ہے. پازیٹیو نیگیٹو تو کام چلتا ہی نہیں ہے نا. نیگیٹو تو اگر بندہ سوچتا ہے، اس بندے پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ نیگیٹو پہ اتنا کام نہیں کرتی، لیکن پازیٹیو سوچو. اللہ کے اوپر یقین ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر جس کے بندے کو یقین ہے نا، وہ بندہ جو ہے اس سے بہت خوب لطف اندوز ہوتا ہے. بالکل بالکل، اللہ کا شکر ہے. یہ اتنی زبردست چیز ہے نا کہ بالکل ہی کوئی میڈیسن نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. سمپل ہاتھ لگاؤ، سمپل آپ آنکھیں بند کر کے صرف اللہ کو یاد کرو. اور یہ چیز ایسی ہے کہ آپ جب اس کے ایک میتھڈ ہے، وہ جب آپ سکھا دیتے ہیں، اس میں پھر انسان ڈیپلی اگر سوچتا ہے تو پھر اس کا خود بخود ہی ہر چیز کنٹرول میں آ جاتا ہے. کنٹرول میں آ جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے. بہت بہت زبردست بات کر رہی ہیں آپ. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے. آپ کی جو ہے نا چیز اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی صحت زندگی دے کہ لوگوں تک یہ چیزیں پہنچے. جی انشاءاللہ لوگوں کا پیسہ الگ ضائع ہوتا ہے میڈیسن پہ، لوگوں کی جان علیحدہ ضائع ہوتی ہے. شوگر کی میڈیسن لیتے ہیں تو کڈنی ختم ہو جاتی ہے. کڈنی کو ٹھیک کرتے ہیں تو جگر بھی ختم ہے. مطلب کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں سمپل پانی ہی ہوتا ہے، لیکن اس سے آپ دیکھیں نا شوگر ٹھیک ہوتی ہے. کڈنی میں خود بخود کڈنی، میرے پاس جو پیشنٹ کئی شوگر کے لے کے جاتے ہیں تو کڈنی ان کی خود بخود ہی اس پانی سے مطلب ٹھیک ہو جاتی ہے. کڈنی کے بہت پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں بالکل 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 ٹھیک ہو جاتے سمپل پانی سے. جو لیتے وہ حالانکہ شوگر کے لیے ہیں، لیکن شوگر کی وجہ سے کڈنی پہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا اثر کڈنی، کیونکہ وہ جو میڈیسن لیتے ہیں یا اس وجہ سے یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن اس چیز سے پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹو کوئی چیز آپ کی خراب نہیں ہوتی. ٹھیک نہیں ہوتی، نہ ہونا تو دور کی بات ہے، ہوتی ہے یہ تو. لیکن جو اگر کوئی اور سائیڈ افیکٹ اس کی کوئی نہیں ہوتی. کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، الحمدللہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. یہ سب سے بڑی اچھی بات ہے. سب سے اچھی کوئی ہر بیماری کا علاج مالج حکیم ڈاکٹر ایلوپیتھک ہومیوپیتھک ان کی ایک دوائی لیں تو دوسری چیز ضرور کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے. صحیح، بالکل بالکل صحیح. واحد ایک چیز ہے جس چیز کا علاج کیا جائے اس سے 2-4 چیزیں اور جو اس کے ساتھ افیکٹو ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہی ہوتی ہیں، خراب نہیں ہوتی. بالکل صحیح. اچھا اصفیہ، آپ دیکھتے آپ اپنے ڈیلی گولز، ویکلی گولز، منتھلی گولز، ایئرلی گولز کو لکھتی ہے اور انرجائز کرتی ہے HMF سے؟ ہاں انرجائز کرتی ہوں، میں بہت کرتی ہوں. لیکن
بس میرے بھی ذرا تھوڑے یہ ہے کہ مصروف زیادہ ہوتی ہیں، میاں بھی بیمار ہیں، بچے بھی چھوٹے ہیں، تو ان پہ بھی پھر کوئی مریض بھی آ گیا ان کو بھی کر دیا، تو وہ اس میں زیادہ لگے رہتے ہیں، تو گول پہ بھی کرتی ہوں، جو چیزیں میں ذہن میں رکھ لیتی ہوں وہ انشاءاللہ پوری ہو جاتی. یعنی سیلف کنٹرول بہترین سیلف کنٹرول ہے چمیس ہاں میں. بہت بہت سیلف کنٹرول بہت. گاڑیوں میں جیسے آپ اتنے رش میں پھنس جاتے ہو اور میں ہیلنگ جیسے شروع کرتی ہوں، یہ میرا بہت زبردست ایکسپیرینس ہے. اچھا کام کرتے ہیں. نہیں آپ پھنس جاتے ہو، اپنے آپ پہ بھی تھوڑا کنٹرول کر لیتے ہیں اور گاڑی کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ منٹوں میں گاڑی رکتی نہیں ہے، چلتی ہے. چاہے صحیح سے اللہ تعالیٰ کہیں سے اس کا راستہ ایسا بناتا ہے کہ وہ خود گزر جاتی ہے. صحیح. یعنی میری بچی کا پیپر تھا، اس کے میں کر رہی تھی ہیلنگ، بڑا مشکل اس کا پیپر تھا، میں کر رہی تھی آ کے مجھے کہتی ہے مجھے ماما سمجھ نہیں آئی کہ وہاں پہ مجھے کیسے کچھ چیزیں ایسی تھی جو بک میں سے آئی نہیں، میں نے پڑھی بھی نہیں اور مجھے وہ آ گئی، یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا بس بیٹا یہ اللہ کا کام ہے، بس میں ہل بھی کر رہی تھی، پڑھ بھی رہی تھی اور میں ایسے میس تک کیا ہوا ہے وہ بھی سینڈ کر رہی تھی. تو کہتی ہے کہ ایک جگہ میرے سے بھی غلطی سے ایک لائن لگ گئی تو وہ کبھی بھی حالانکہ نہیں بتاتے، لیکن اس ٹیچر نے کہا کہ یہ تم نے نام اپنا لکھ کے یہ کٹنگ نہیں کرو، یہ کٹنگ نہیں اچھی ہوتی، اس سے نمبر کٹ جاتے ہیں. حالانکہ وہ نہیں بتاتے لیکن وہ کٹنگ نام کے ساتھ اس نے کی، اس نے ٹھیک کر دی تھی. تو مطلب یہ چیز اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور صحیح ماشاءاللہ. طاقت کیا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے، لیکن ہمارے شفا ہے اللہ کی طرف سے. اچھا، اپنے احساسات پر قابو پانا، اپنے سوچوں پر قابو پانا، اپنے جذبات پر قابو پانا، اپنے حرکات اور اپنے رویے پر قابو پانا، اپنے بات کو بہت زبردست. صاحب میں خود پریشان ہو جاتی تھی، میرے بچے چھوٹے ہیں، اتنی پریشان ہوتی تھی کہ میاں 12 سال سے بیمار ہے، لیکن اب جب سے یہ کورس کیا ہے اتنی ہمت بندی ہے کہ 4 بندے سننے کے لیے آتے ہیں، دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ کس طرح ہمت والی ہے. ماشاءاللہ. الحمدللہ کا شکر ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. آپ نے ہمت دلائی ہے، پازیٹیو سوچ کی ہے، نیگیٹو سوچنا ختم ہو گئے. اور یہ جو ہے نا انسان کی زبان کو بھی بڑا اچھا کنٹرول کرتے ہیں نا. بہت زبان کو بھی بڑا اچھا کنٹرول کرتے ہیں. مقصد زبان پہ یہ نا کہ نیگیٹو جب آپ کی سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے تو آپ نیگیٹو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں. پازیٹیو سوچتے ہی پازیٹیو ہے تو پھر وہ آپ کا پازیٹیو ہر چیز آتی ہے. باتیں بڑے اچھی بنتی ہے نا انسان سے، بڑا سوچ سمجھ اور بڑے بڑا کانفیڈنس بہت آتا ہے. ورڈز بڑے خوبصورت اور بڑے کانفیڈنٹلی انسان بالکل کانفیڈنس بہت آتا ہے. ہاں جی بالکل. یہ سب سے بہتر چیز جو مجھے لگی ہے کہ کانفیڈنس بہت آتا ہے. بہت زبردست کانفیڈنس بڑھتے ہیں اور کنسنٹریشن. جی ڈاکٹر صاحب بس اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، زندگی دے، بہت شکریہ. کرتے رہے. آپ کب آنا ہے اسلام آباد؟ آپ نے انشاءاللہ ہم آ رہے ہیں، ابھی اس ہفتے کو لاہور میں ہیں اور اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے ہفتے کو 8 جون کو ہم لوگ تو فارغ ہو رہے ہیں، بچوں سے پیپر شیپر سارے فائنل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ مہینے میں پھر انشاءاللہ بالکل انشاءاللہ ضرور. میرے دونوں بچوں نے کرنا ہے ابھی کو کورس کمپلیٹ، ان کا ضرور انشاءاللہ. بیٹی کا 4 لیول ہوا ہے، بیٹے کا 6 لیول ہوا ہے جی، تو آگے انہوں نے کرنا ہے. بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور خوش. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو زندگی دے، یہ اویل کرو، یہ سیکھو اپنی زندگی کے لیے چیزیں. یہ اللہ آپ کو طاقت عطا فرمائے. میرا بس پروگرام ختم ہونے والا ہے، اس لیے آپ سے زیادہ اور بات نہیں کر سکوں گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ نے یاد کیا، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ سب ان اسٹوڈنٹس کو جو اس طرح کال کرتے ہیں ہمیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت سی خوشیاں دے، بہت سی طاقت عطا فرمائے. اور میری دل میں ہیں آپ لوگ، اس لیے آپ یاد کرتے ہیں، یہ وجہ ہے. تو ناظرین ہم چلتے ہیں پروگرام کے خاتمے کی طرف. امید ہے آج آپ نے غصہ چھوڑ دیے ہوں گے اور غصے پہ آپ قابو پا چکے ہوں گے، اور اس طرح اس سے دل کے امراض بھی ختم ہو جائیں گے اور ساتھ ہی بہت سی بیماریاں پہ قابو پائیں گے ہم. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں اور بہترین ٹاپک کے ساتھ، بہترین چیزوں کے ساتھ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اپنے ڈاکٹر عبدالصمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.